یہ اولیاء اللہ بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت ڈیپ تھنکرز ہیں. ان کی باتوں کو عام لوگ اگر پڑھیں تو اس ڈیپتھ اور وسعت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ لوگ سرکار کے خادم ہیں اور ہائر درجے کی کوئی کانورزیشن کر رہے ہیں. لفظوں کے اوپر فتوے بازی نہ کیا کریں. ہمارے صوفیاء کے ہاں ایک گائیڈنس کا میکانزم ہے جسے اویسی نسبت کہا جاتا ہے. جناب ویسے کرنی بظاہر سرکار دو عالم کے سامنے نہیں تھے، لیکن ان تک وہ گائیڈنس پہنچ رہی تھی. وہ قرن میں تھے، سرکار کی کبھی زیارت نہیں کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو بھی کہا گیا کہ آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور میرا گفٹ ان کو پیش کرنا ہے. آپ تو وہ جو چینل ہے جس میں ڈسٹنس ہوتا ہے مگر گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اویسی چینل کہتے ہیں. ہر دور کے اپنے کلچرل نارمز ہوتے ہیں، تو یہ نام بعض اوقات اتنا معیوب نہیں ہوگا وہاں پہ. جیسے مسلمہ پنجاب کے بعد بھی لوگوں کے نام کے ساتھ مرزا لکھا ہوتا ہے، لیکن معیوب بات نہیں ہے. ہم اس سے تو کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں نا اس کو. سید فہد علی کاظمی صاحب جوائن کر چکے ہیں. فہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم جی سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ جشن آزادی مبارک. اس دن بھی کوئکلی ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور قائد اعظم کا یہ مشہور فقرہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا. تو یہ ساری جو ایفرٹس ہیں یہ صوفیاء کرام کی ہیں. اگر آپ اسلام کے جغرافیکل میپ کو دیکھیں، جو ایکسپینشن ہوئی ہے، آغاز میں تو آف کورس صحابہ کرام آرمیز لے کے گئے، پرشیا فتح ہوا، رومن امپائر کو ہم نے شکست دی، لیکن اس کے بعد وہ جو پرماننٹ ایکسپینشن ہے، وہ جو میسج کی ڈسیمینیشن ہے، وہ ان صوفیاء کرام نے کی ہے، ان اولیاء کاملین نے کی ہے. اور اتنا انفارچونیٹ ہے، بدقسمت یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو کنٹروورشل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے ہیروز کو خود ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. جن کو آج ہارورڈ کے اندر، کیمبرج کے اندر، ہائیڈلبرگ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جن کو گورے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ تو کوئی تھے ہی نہیں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ولایت کے انسٹیٹیوشن کو، تصوف کے انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، ہسٹری میں دیکھ لیں، صوفی وہ واحد طبقہ ہے امت کا جو کبھی بکتا نہیں ہے. ٹرو صوفی کی بات کر رہا ہوں. ٹرو صوفی نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ آپ اسے دنیا دے کے خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ مورلی، انٹلیکچولی، فائنینشلی کرپٹ ہوتا ہے. ایک صوفی، کسی ایک صوفی کا آپ نام لے لیں، علی حجویری کا، عبد القادر جیلانی کا، جنید بغدادی کا، آپ عقائد سے ان پہ بحث کرتے رہیں، تصوف پر ان سے بحث کرتے رہیں، مگر آج تک ان کے بدترین دشمنوں نے بھی ان کے کردار کے اوپر کبھی بات نہیں کی. They are such lofty characters. آج بھی ملک بک سکتا ہے، سلطان بک سکتا ہے، سیاستدان بک سکتا ہے، مگر اللہ کا ولی، نہیں بک سکتا، وقت کا غوث، اقطاب، ابدال جو اپنی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، روحانی ڈیوٹیز، اور آج بھی دے رہے ہوں گے اب اللہ کے فضل اور کرم سے، نہ وہ سامنے آتے ہیں اور نہ ہی وہ بکتے ہیں اور نہ ہی وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان صوفیاء کو کنٹروورشل مت کریں. اور یہ صوفیاء کون ہے، یہ میں بایزید بسطامی کی بات سے یہ لنک کرنے کے لیے یہ پریامبل بنا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. بے شک. تو صوفیاء کرام جو ہیں وہ سرکار دو عالم کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ اور خاص طور پر مولا مرتضیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت ہیں. تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی خاص طور پہ، تو حضرت علی کس چیز کا استعارہ ہے؟ صداقت کا، حق کا، شجاعت کا، دلیری کا، علم کا. بے شک. وہ سارے اوصاف آپ کو اولیاء اللہ میں پھر نظر آتے ہیں. تو انہی اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑی شخصیت شیخ بایزید بسطامی. بسطام ایران کا شہر ہے، اور آپ 804 میں پیدا ہوئے تھے، اور بسطام کے اندر پرائمریلی آپ رہے. ایران کا یہ شہر ہے، آج بھی آپ کا مزار جو ہے وہ ایران میں ہے. اب جو پہلی یونیک ان کا فیچر ہے، ان کے بہت سے صوفی ٹیچرز تھے، شقیق بلخی کا بھی نام آتا ہے، ذنون المصری سے بھی انسپائرڈ تھے، وہ ساری ان کے معاملات تھے. لیکن ایک ہستی جن سے انہوں نے لائٹ لی، وہ ہیں ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام، امام جعفر صادق.
امام جعفر صادق کا دنیاوی طور پہ وصال ہو چکا تھا، اور شیخ بایزید بسطامی یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو گائیڈنس ملی ہے، مجھے جو لائٹ ملی ہے، وہ امام جعفر صادق سے ملی ہے۔ اب یہ لوگوں کے لیے یہ معاملہ بھی ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ہمارے صوفیاء کے ہاں ایک گائیڈنس کا میکانزم ہے جسے اویسی نسبت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کا ٹیچر بظاہر مادی زمانے میں آپ کا اور اس کا زمانہ ایک نہ ہو، لیکن وہ آپ کو گائیڈ کرے، تو اس چینل آف گائیڈنس کو اویسی چینل کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں اس کو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جناب ویسے کرنی بظاہر سرکار دو عالم کے سامنے نہیں تھے، لیکن ان تک وہ گائیڈنس پہنچ رہی تھی، وہ قرن میں تھے، سرکار کی کبھی زیارت نہیں کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو بھی کہا گیا کہ آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور میرا گفٹ ان کو پیش کرنا ہے آپ نے۔ تو وہ جو چینل ہے جس میں ڈسٹنس ہوتا ہے مگر گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اویسی چینل کہتے ہیں۔ تو صوفیاء کے ہاں ویسی چینل ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ وہ امام جعفر صادق سے کنیکٹڈ تھے، یعنی بائی دا وے وہ امام اہل بیت سے کنیکٹڈ تھے، تو وہ تو فوت ہو گئے تھے، اس کی کوئی ماڈرن اگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ تو ہاں، اس کی ماڈرن اگزامپل بھی سن لیں۔ علامہ محمد اقبال اب ویسی نسبت سے مولانا رومی کو اپنا پیر کہا کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ مجھے جو کچھ ملا ہے اس میں جو غالب حصہ ہے وہ جلال الدین رومی کا ہے۔ صحیح۔ اور رومی کو تو وصال ہوئے، اور یہ صرف پوئٹری کی بات نہیں ہے، میں اور آپ بھی رومی کو ایز اے پوئٹ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن کاظمی صاحب، جب اس طرح کے رابطے کی بات کرتے ہیں، استاد شاگرد کے اس رشتے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ تعلق کس طرح سے روحانیت کا کوئی سلسلہ ہے یا ان کے لکھے ہوئے علوم کے حوالے سے؟ یہ بڑا عام سوال آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، علوم کو تو میں اور آپ بھی پڑھ ہی رہے ہیں، صحیح۔ یہ علوم سے بڑھ کر ایک معاملہ ہے، اور یہ بائی دا وے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی انٹریکسیز نہ تو مجھے پتہ ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ولی خواب میں آ کر اس کی روح جو ہے آپ کو کچھ عطا کر دے، آپ کی کچھ گائیڈنس ہو جائے، آپ کو ایک ڈائریکشن دے دے۔ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب ہمارے زمانے کے بیوروکریٹ کچھ سال پہلے کے شہاب نامہ کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے انہوں نے یہ پورا لکھا، ان کو لیٹرز آیا کرتے تھے، اور وہ لیٹرز جو ہیں ایک نمبر ہوتا تھا اس کے اوپر، اور وہ جو ان کے معاملات تھے وہ تھرو آؤٹ وہ ان کی کورسپونڈنس پتہ نہیں چلتا تھا وہ لیٹر کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ تو آج کل کی بات ہے نا، کل کی بات ہے یہ۔ انہوں نے جب، اب ہم بات کہیں اور نکل جائے گی، جب روحانی سفر پہ نکلے تھے تو 2 نفل پڑھے تھے، سال ثواب کیا تھا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کی گائیڈنس شروع ہوئی تھی اور وہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس میں یہ جو دوسرا ریلم ہے نا، یہ پیرا سائیکولوجیکل ریلم، جس میں خواب ہیں، ویژنز ہیں، انکشافات ہیں، تو اس میں تجلیات اور فیض لائٹ کو کہتے ہیں اصل میں لٹرلی، لیکن فیض ایک بہت بڑی ٹرم ہے۔ اصل میں صوفی کیا ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کے لیے تو صوفی ہونا پڑے گا ہمیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو میرا شعبہ نہیں ہے اور میں اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتا، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ صحیح۔ تو خواجہ بایزید بسطامی امام جعفر صادق کو اپنا استاد اور مرشد کہتے تھے، اور یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھی ان کا تو ٹائٹل بایزید ہے، نعوذ باللہ، یزید کی محبت میں نعوذ باللہ۔ وہ تو امام جعفر صادق کو اپنا ٹیچر کہہ رہے ہیں، ان کو یزید سے کیا محبت ہوگی؟ لیکن ہاں، ہر دور کے اپنے کلچرل نارمز ہوتے ہیں، تو یہ نام بعض اوقات اتنا معیوب نہیں ہوگا وہاں پہ۔ جیسے مسلمہ پنجاب کے بعد بھی لوگوں کے نام کے ساتھ مرزا لکھا ہوتا ہے، لیکن معیوب بات نہیں ہے، ہم اس سے تو کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں نا اس کو۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی جن کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے۔ اچھا، بایزید بسطامی کی اگر ہم کانورزیشن کو ایک اور درجے پہ آگے لے کے جائیں، جی، بایزید بسطامی جو تھے بنیادی طور پہ ایک اور کانسیپٹ کو بھی انہوں نے پروملگیٹ کیا، اس کو ملامت کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ ملامت کیا چیز ہے؟ صوفیاء کے ہاں جب ان کو بہت زیادہ شہرت مل رہی ہوتی ہے، پاپولیرٹی مل رہی ہوتی ہے، لوگ ان کے زہد کو، تقوی کو، ان کے متقی ہونے کے اوپر بڑی کانورزیشن کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا نفس اس سے بڑھ رہا ہے۔ جب آپ کسی کو بہت نیک کہیں، جی آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو شیخ الاسلام ہیں، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ جیسا تو متقی کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اپنے نفس کی تہذیب کرنے کے لیے وہ بعض اوقات کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو معیار سے کمتر ہوتا ہے اور لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے جان چھڑائیں
اور وہ بھی اپنے تقوی کے اوپر کامل رہیں. اور یہ جو دنیاوی پاپولیرٹی ہے, دنیاوی فیم ہے, کہ ان کے حقیقی تقوی پر اثر انداز نہ ہو. تو حضرت شیخ اور اس سب جب اس بات پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو شریعت بریک نہیں آپ کر سکتے. میں یہی سوال کرنے والا شریعت تھا بریک کہ کرنا از ناٹ الاؤڈ. بالکل, جب شریعت بریک کرنا از ناٹ الاؤڈ. صحیح. تو شریعت کے اندر رہ کر کوئی ایسا کام کریں گے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے. شیخ بایزید بستامی کا بڑا نام ہوا, بڑے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. ایک جگہ تشریف لے کے گئے, رمضان کا مہینہ تھا, روزہ چل رہا تھا, تو لوگوں نے کہا شیخ بایزید آ گئے, شیخ بایزید آ گئے. ان کے نفس کے اندر وہ ایک طمانیت پیدا ہوئی کہ لوگ کتنی میرا اکرام کر رہے ہیں, مجھے رسپیکٹ پے کر رہے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. لیکن پھر ذہن میں آیا کہ یہ تو میرا نفس بڑھ رہا ہے, یہ تو بایزید بستامی جو ہے وہ تو تقوی کے راستے پہ نہیں ہے. اب رمضان چل رہا تھا اور انہوں نے اپنی آستین سے سیب نکالا اور کھانا شروع کر دیا. تو یہ تو شریعت کے خلاف کام لوگوں نے کہا سن لینا, لوگوں نے کہا یہ بایزید بستامی, اس کو تو روزے کی حرمت کا علم نہیں ہے. لوگوں نے پتھر مارے, لوگوں نے گالیاں بکی, لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا, اور جو ایک دو مریدین ٹریول کر رہے تھے ان کے علاوہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. بایزید بستامی مسکرائے, انہوں نے کہا اے نفس, دیکھا تیرے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا. دیکھو, لوگوں اپنے مریدین کو کہہ رہے تھے, دیکھو ہم تو مسافر ہیں, مسافر پہ تو شریعت محمدی میں روزہ فرض نہیں ہے, مسافر تو قضا کر سکتا ہے. لیکن یہ لوگ کیونکہ مجھے ایک خاص انداز میں تول رہے تھے, شریعت کا اور فقہ کا اس درجے کا علم نہیں رکھتے تھے, میں نے سیب کھایا تو ان کو لگا کہ نعوذ باللہ میں غدار ہوں شریعت کا. میں شریعت کا بالکل غدار نہیں ہوں. لیکن نفس, میں نے تیری تہذیب کی, میں نے تجھے انائلیٹ کیا یا نہیں کیا. تو شریعت کے اعتبار سے مسافر کے اوپر روزہ قضا ہے, وہ اس لائسنس کو اویل کر سکتا ہے. بعض فقہا نے تو, بعض فقہ میں تو یہ بھی ہے کہ لازمی آپ قضا کریں اگر آپ ٹریول کریں. بعض کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز. تو کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ ابھی تو بات شروع ہوئی تھی حضرت بایزید بستامی پہ, ہم نے اس پہ بات مزید کرنی ہے. میں اگلے سیگمنٹ میں ایک دو باتیں کی عام کروں گا. لیکن میسج میرا یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ بہت سوفسٹیکیٹڈ, بہت ڈیپ تھنکرز ہیں. ان کی باتوں کو عام لوگ اگر پڑھیں تو اس ڈیپتھ اور وسعت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ لوگ سرکار کے خادم ہیں اور ہائر درجے کی کوئی کانورزیشن کر رہے ہیں. لفظوں کے اوپر فتوے بازی نہ کیا کریں.